وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی 10 راتیں۔ جس طریقے سے رمضان کی آخری 10 راتوں کی بہت فضیلت ہے، ویسے ہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ بلکہ کچھ حدیثوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی نیکی کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے جتنا ان 10 دنوں کی نیکی کا ملتا ہے۔ رمضان میں تو تھوڑی بہت ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، مگر ذی الحجہ کا جب مہینہ آتا ہے، کوئی بکرا خرید رہا ہے، کوئی بیل خرید رہا ہے، کوئی قربانی کا جانور خرید رہا ہے، بس اتنا ہی ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی۔ طاق اور جفت سمجھتے ہیں، جس کو انگلش میں آڈ اینڈ ایون بولتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں یا شیر آبادی بھاشا میں اس کو کیا بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں بنارس کی بھاشا میں فٹ اور جوڑا، 2 ہے تو جوڑا، 1 ہے 3 ہے تو فٹ بولتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ جوڑ بے جوڑ۔ جوڑ بے جوڑ کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بے جوڑ ہے، ایک ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کا جوڑا موجود، زمین کا جوڑا آسمان، اندھیرے کا جوڑا اجالا، لڑکے کا جوڑا لڑکی، ہاتھ کا جوڑا پیر، ہر چیز کا جوڑا موجود، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور بے جوڑ کی، طاق کی اور جفت کی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی، جب رات اپنا سفر طے کرنے لگتی ہے، رات گزرنے لگتی ہے۔ آج کی رات بھی گزر رہی ہے۔ میں آپ کے علاقے میں ابھی آ رہا تھا، میری اہلیہ کا فون آیا، بات ہونے لگی، پوچھ رہی تھی پہنچے نہیں پہنچے۔ اچانک جیسے 12 بجا گھڑی میں تیز تیز پٹاخے کی آواز آنے لگی۔ میری اہلیہ کہنے لگی لگ رہا ہے کوئی بارات وارات آئی ہے، کوئی معاملہ ہے۔ میں نے کہا بارات نہیں آئی ہے، 31 دسمبر کی رات ہے، ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، نئے سال کا استقبال ہو رہا ہے۔ کیسے؟ شراب پی کر کے، آتش بازی کر کے، زنا کر کے، ننگی عورتوں کو نچا کر کے، ہوٹلوں میں عیاشی کر کے، یہ نیا سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور یہ نیا سال کا جشن صرف عیسائی نہیں منا رہا ہے، صرف کرسچن نہیں منا رہا ہے، صرف انگریز نہیں منا رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی منا رہا ہے۔ ارے نادان، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ گر گئی تو 2024 میں 24 سال کا تھا، 2025 آیا تو 25 سال کا ہو گیا، تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پیج اور پھاڑ دیا گیا، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اور اینٹ چھین لی گئی، اور تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو شبکامنائیں دے رہا ہے، تو میسیجز کر رہا ہے۔ نئے سال کی رات میں میسج کام نہیں کرتا، آپ کو یاد ہوگا کمپنیوں کا میسج آ جاتا ہے کہ بھئی آج کی رات میسج کام نہیں کر رہا۔ اتنا زیادہ لوگ SMS بھیج رہے ہیں، انٹرنیٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے کبھی کبھی، اتنا رش ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے راتوں کی، رات اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ یہی رات ہے کوئی ہوٹل میں ناچ رہا ہے اور آپ بغلہ ڈانگی کے جلسے میں اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو رات کے اس سناٹے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوگا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔
کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اپنا سفر طے کرتی ہے، رات چلتی رہتی ہے، رات چل رہی ہے اور رات میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اے میرے بندو میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں، میں 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہوں، میں طاق اور جفت کی قسم کھا رہا ہوں، میں مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کو اس قسم کے اندر کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ کیا یہ قسم عقل مندوں کو دعوت فکر دے رہی ہے؟ کیا عقل مند لوگ غور کر رہے ہیں کہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کون سی قوم تھی؟ یہ لمبے تڑنگے لوگ ہوتے تھے، اونچی اونچی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو پر اپنا گھر بناتے تھے، اور بڑی طاقتور قوم تھی یہ، مارے طاقت کے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شکتی شالی کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے لمبے پلر والے مکان بناتے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم دنیا میں کبھی پیدا نہیں کی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بنایا کرتی تھی۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ جو نہ ماننے والوں کو، جو فرعون کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، جو فرعون کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ٹھکوا کر کے ان کی جان لے لیتا تھا، ان کو مار ڈالتا تھا۔ یہ بڑی بڑی ظالم قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون۔ اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بہت فساد کیا، بہت گناہ کے کام کیے، بہت پاپ کیے، بہت اللہ کی نافرمانی کی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے بہت زیادہ زمین کے اندر فساد مچایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ آج اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس رہا ہے، ہم رو رہے ہیں، ہماری مسجدیں ہیں اللہ نشانے پر ہے ظالم، ہماری مسجدوں پر تالے لگنے کی نوبت آ رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ کل اللہ پوچھے گا قیامت کے، ارے تم مسجدوں کی کیا بات کرتا ہے میرے بندے؟ تیرے گاؤں کی مسجد میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا رہا، تو 5 ٹائم اپنے اللہ کے گھر میں، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مسجد میں تو نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، تجھے کیا مسجد کا درد تھا؟ اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں؟ دلی کی جامع مسجد میں ابھی ایک فیس بک پر ایک ریل آئی، ایک غیر مسلم لڑکا ایک مسلمان، حالانکہ لڑکا لڑکی دونوں غیر مسلم تھے، مگر انہوں نے ایکٹنگ کی، ایک ریل بنائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک غیر مسلم لڑکے کو مسلمان لڑکی سے پیار ہو۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا، مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اس طریقے کی مووی بنائی جا رہی ہے اور ریلز بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان لڑکیاں اٹریکٹ ہو جائیں ان سب چیزوں۔ جامع مسجد دلی کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ باقاعدہ ایک بیہودہ قسم کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ دلی کی کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جو کھنڈر بن گئی ہیں، کسی زمانے میں مسجد تھی اب کھنڈر بن گئی ہے، اور وہ لور پوائنٹ بن گیا ہے، لڑکا لڑکی وہاں جا کر کے ملتے جلتے ہیں اور پیار محبت کی اور عشق و عاشقی کی باتیں۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ کیا مسجدیں اس مقصد کے لیے تھی، عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے،
پکنک اسپاٹ بنانے کے لیے تو نے اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں کی فکر نہیں کی، اور تیرے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جن کو تو نماز سے آباد کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا، تو کیا رونا روتا ہے مسجد؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو ہم کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے گناہ کو دعوت دی۔ میرے پیارے ساتھ،